السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر آخر الزمان نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں، لقد جاءکم، البتہ تحقیق آیا ہے تمہارے پاس، رسول من انفسکم، ایک عظیم رسول تمہاری جانوں میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، اگر تم کسی مشکل میں پڑ جاؤ تو تمہاری مشکل اس نبی پر بڑی گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم، وہ پیغمبر تمہارے ایمان کا حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ خاص کر مومنوں سے تو بڑی شفقت کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد، عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو پوری کائنات میں سب سے حسین، جمیل، کامل اور اکمل پیدا کیا ہے۔ سارے نبیوں کو اللہ نے ایک تاج دیا ہے، نبوت کا، رسالت کا، اور میرے اور آپ کے پیر و مرشد کو اللہ نے 2 تاج عطا کیے ہیں، ایک تو نبوت کا تاج اور دوسرا ختم نبوت کا تاج۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ آپ وہ عظیم نبی ہیں کہ جو نبی پاک کو نبی نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، اور جو میرے نبی کو خاتم النبیین نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔
یہ صرف مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، اس پر ہماری بنیاد ہے۔ آپ کے لیے، میرے لیے اس عقیدے پر عمل کرنا فرض ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو، اہل خانہ کو بتانا چاہیے کہ ختم نبوت ہے کیا چیز ہے۔ سادہ لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ آپ آخری نبی ہیں، قیامت تک آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی، ایک قصر نبوت ہے، حدیث میں آتا ہے کسی بنانے والے نے ایک محل بنایا اور اس میں ہر چیز مکمل ہے، کامل ہے، کھڑکیاں مکمل، دروازے مکمل، دیواریں مکمل، چھت بھی مکمل، صرف ایک جگہ پر ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ اینٹ میں ہوں اور میں آخری نبی ہوں۔ جب اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیج دیا، میرے آنے کے بعد اب نبوت کا محل کامل اور اکمل اور مکمل ہے، اس میں ذرا جتنی گنجائش بھی باقی نہیں۔ اب میرے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا لعین تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آپ نے زبان نبوت سے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفا والی، خوشبودار، عظمت والی دو انگلیوں کو آپس میں ملایا اور اس طرح ملا کر اپنے صحابہ کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو مسئلہ سمجھا دیا۔ فرمایا کہ او میری امت کے لوگوں، آنا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر ختم نبوت کا مسئلہ موجود ہے۔ میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ میرے نبی بن کر آنے کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نبوت نہیں آ سکتی۔ میں آخری نبی ہوں، اور یہ عقیدہ آپ پورے اسلام کی تاریخ میں نظر دوڑائیں۔ صحابہ کرام نے جتنی قربانیاں اس عقیدے کے لیے دی ہیں نا، اتنی قربانیاں کسی جنگ میں نہیں دی۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، جنگ بدر دیکھ لیں، احد دیکھ لیں، خندق دیکھ لیں، حدیبیہ دیکھ لیں، جو مرضی دیکھ لیں، عقیدہ ختم نبوت کی خاطر سینکڑوں صحابہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن اس عقیدے پہ آنچ نہیں آنے دی۔ آج ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کے پرچم کو اٹھا کر چلیں اور رب سے دعا کریں کہ اللہ مرتے دم تک اس پرچم کو اٹھانے کی توفیق دیتے رہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ قرآن میں میرے رب نے ختم نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ ختم نبوت جس کی رسالت، ختم نبوت جس کی رسالت، عرش کا جو مہمان بھی ہے، بعد خدا کے سب انسانوں میں
سب سے بڑا انسان بھی ہے، ہم اس دنیا میں اور کسی کی کاہے کو تقلید کرے، پاس ہمارے رسول خدا کا قول بھی ہے، قرار بھی ہے۔ نبی پاک کی بات کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات کو ماننے، دیکھنے اور سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور نبی پاک تو وہ ہیں جن کو اللہ نے پوری امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے، ذرا غور کرنا، کون میرے پیغمبر؟ اللہ عرش سے اعلان فرماتے ہیں او دنیا کے لوگوں، میرا پیغمبر رحمت ہی رحمت، شفقت ہی شفقت۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ کے نبی اتنی رحمت ہے، یہاں بھی امت کے لیے روتے رہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک رات روتے روتے گزار دی، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے نبی کو پوچھو کیوں رو رہے؟ اللہ کو تو سارا پتہ ہی تھا نا، پھر بھی بھیجا تسلی کے لیے۔ ایک ہی بات کہی، اللہ میری امت، میری امت۔ جبریل اللہ کے پاس گئے، اللہ نے پھر بھیجا، فرمایا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے بارے میں فکر مت کیجئے، غم مت کیجئے، قیامت کے دن اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے بارے میں جیسے کہتے جائیں گے میں مانتا جاؤں گا۔ اور اختصار سے میں عرض کر دوں، اللہ کے نبی قیامت والے دن 10 مرتبہ سفارش کریں گے۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ ایک سفارش تمام بنی نوع انسان کی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے قیامت والے دن جس دن منظر یہ ہوگا، سورج سوا نیزے کے قریب ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، شدید گرمی ہوگی، اور حدیث میں آتا ہے اللہ اس دن اتنے غصے میں ہوں گے، اتنے غصے میں نہ کبھی پہلے ہوئے نہ بعد میں ہوں گے۔ ساری دنیا، ساری خلقت سہمے سہمے پھر رہی ہے اور اتنا چاہتی ہے کہ چلو ہمارا حساب ہی شروع ہو جائے، بننا بنانا تو بعد کی بات ہے، کیا بنے گا، چلو حساب ہی شروع ہو جائے، ایک دوسرے کی طرف جائیں گے۔ ساری خلقت ایک میدان کے اندر جمع ہوگی، لوگ ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، کرتے کرتے کہیں گے چلو ہم اپنے باپ آدم کے بعد جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تم سفارش کر دو، آدم کے بعد جائیں گے، اللہ سے سفارش کر دیں، وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیں گے۔ اللہ نے کہا تھا کہ جنت میں اس درخت کے قریب نہیں جانا، میں قریب چلا گیا، آج میں کس منہ سے سفارش کروں گا؟ کہتے نفسی نفسی، میں نے تو اپنا ہی فکر ہے، تو کہتے کسی اور کو چلے جاؤ، تو پھر مشورہ دیں دینے جاؤ اللہ دے نبی نوح علیہ السلام کو چلے جاؤ، اذهبوا الى نوح، نوح علیہ السلام کے بعد چلے جاؤ، تو سارے لوگ جمع ہو کے انہوں کو جان گے، ساری سفارش کر دے ہو، وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیں گے نفسی نفسی، میں نے تو اپنا فکر ہے، میں اپنے پتر دے بارے دعا کر بیٹھا، اللہ دی اجازت تو بغیر دعا کی تیرا اپنے چھڑک دیتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر نوح، اگر تو دوبارہ یہ دعا کی تھی میں نبیاں دی صف سو کٹ کے جہلاں دی صف وچ کھڑا کر دے، میں کہ میرا کو سفارش کراں، کسی اور کو چلے جاؤ، تو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو چلے جاؤ، وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیں گے، میں تینہ مقامات خلاف واقعہ بات کہہ بیٹھا، من تا اپنی فکر ہے میں تھوڑی سفارش کیویں کراں،
کسی اور کو چلے جاؤ. چل دیا لوگ اللہ دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو جان گے ساڑی سفارش کر دے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے میرے کو ایک بندہ مر گیا لڑائی دے اندر, میں غصے میں آ کے مکہ ماریا, بندہ ہی مر گیا, تو میں دوڑ کے کسی اور علاقے میں چلا گیا. آج میں اپنی فکر ہے میں تہاڈی سفارش کیویں کراں, کسی اور کو چلے جاؤ. ساری خلقت عیسیٰ علیہ السلام کو جائے گی, وہ بھی جواب دے دیں گے. بالآخر سارے کہیں گے کوئی ہستی ہے جڑی سفارش کر سکتی ہے جنہ دا نام اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سارے نبی بھی میدان حشر دے اندر بیک زبان پکاریں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جتھے موسیٰ عیسیٰ, یہ عقیدے دی بات ہے, توجہ نہ سننا دھیان نال. جتھے موسیٰ عیسیٰ تے آدم بھی ڈولے, یوسف تے یونس لکن سارے اولے, تے ہر ایک پیغمبر ایکو بول بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا, بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا, محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا. ایویں نبی پاک نو چھڑ کے کدی ادھر تے لوگوں نے انیاں ہستیاں تے بستیاں بنا چھڑیاں نے. وہ جی بابا پنے شاہ, گھوڑے شاہ, کھوتے شاہ, کتیاں دے نام تے دربار بنے ہوئے. کہو سارے استغفر اللہ. اے لوگاں دیاں دکاناں نے, دکاناں دربار نہیں دی. ایک ہی ہستی ہے دنیا کے اندر جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پوری دنیا کے لوگوں مل کر اس نبی کے قدموں پہ قدم رکھتے جاؤ, اللہ دنیا بھی کامیاب کر دے گا, کل جنت بھی عطا کر دے گا انشاءاللہ. تے بزرگ فرماندے نے اے میں توڑی تے لسوڑی تے پسوڑیاں نہ چھڑو برا. توڑی نو چھڑ توڑی شاہ, لسوڑی شاہ, پسوڑی شاہ. تے اے توڑے قصور وچ نا عدالتاں دے سامنے ایک بابا ہوندا نا ڈیے شاہ. اجی تے چھوٹا میوزیم بنے, کدی گزرو نا تو ویکھنا ذرا, بڑا بورڈ رکھا ہے حضرت پیر سرکار ڈیے شاہ. عجیب نام ہے, یہ بزرگاں دے بھی تو ہی نہیں دے. اللہ اکبر اللہ. توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے, زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے, پر محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا, کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا, محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا. محشر دے دن جدوں تو اپنے ستانا, کوئی پیر تیرا نظر ہی نہیں آنا, تے دربان جنت نے کنڈا نہیں لانا, جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا. محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا, تے کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا. قیامت کو بھی کس نے کام آنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ 10 قسم کی سفارش کریں گے. آج کے درس میں ٹائم تھوڑا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں مکمل 10 سفارشیں میں بیان کر دوں. اگر کچھ ٹائم ہے تو میں 10 منٹ کر بھی دیتا ہوں. چلو بسم اللہ کریں. میں اب توجہ کریں ذرا, میں مختصر کرتا ہوں. ایک سفارش کریں گے پوری دنیا کی. بخاری مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے قریب چلے جائیں گے اور اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں چلے جائیں گے. آپ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اللہ دی اتنی حمد و ثنا کراں گا, اتنی اللہ دی تعریف کراں گا, ان الفاظ دا اج مینوں بھی پتہ نہیں. اللہ ہی دسے گا وہ تعریف کرن گے, اینی رب دی تعریف کرن گے. اللہ آپ کہیں گے سونے ہم بس کرو, ارفع راسک یا محمد,
اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک چکیے سفارش کر دے جاؤ میں منی جاواں گا اللہ دے نبی ساری خلقت دی سفارش کرن گے پوری دنیا دی سفارش حساب کتاب شروع ہو گیا پہلی سفارش ہو گئی اس تو بعد حدیث میں چاند ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا حساب شروع ہو جائے گا سب تو پہلے حساب تو شروع ہو گیا ساری دنیا دی سفارش بھی آپ نے کر دی تھی تے آپ دی امت دی باری سب تو پہلے آ گئی آپ پھر سجدے پہ چلے جاندے نے امتی امتی نبی کہندے نے نفسی نفسی اللہ سانو معاف کر دے نبی پاک فرماندے نے امتی امتی اللہ میری امت نو معاف کر دے سجدے چلے گئے اللہ سونا کتنی محبت ہے اللہ کہندے نے سونے سر چک لے کی چاہتے ہو جاؤ اپنی امت دے وچوں انہاں لوگاں نو جنہاں نو میں بغیر حساب تو جنت میں داخل کرنے انہاں نو جنت دے دروازے باب الایمن دے وچوں جنت سے داخل کر دیو سب تو پہلے دلوں دعا کرو نا اللہ سونے اسی فجر دی نماز پڑھیے اے جننے بھی دوست بیٹھے نا اللہ سانو بھی انہاں تے شامل فرما اچھی آمین کہتے اللہ دے قسم رب کے کوئی مشکل نہیں جی یا اللہ سانو انہاں سے شامل فرما دے جنہاں نو تو بغیر حساب تو جنت سے داخل کرنا جنت دے 8 دروازے نے ایک دروازے دا نام ہے باب الایمن ایمن دایاں دروازہ اللہ فرمان گے بغیر حساب والے نو اے تے جو جنت سے داخل کر دیو او تے جنت میں چلے گئے اللہ دے نبی پھر فکر مند نے آپ پھر فکر مند نے سجدے پہ چلے جاندے نے اللہ کو دعا کر دے نے اللہ کے اندر اے میرے نبی سر چک لو کیا چاہتے ہو کچھ لوگ ہوں گے اصحاب الاعراف اصحاب الاعراف مفسرین نے لکھے ہیں اے او لوگ ہوں گے جنہ دیاں نیکیاں تے گناہ برابر ہوں گے انہیاں نیکیاں انہیں گناہ نہ جنت نہ جہنم اے درمیان سے لٹکے ادھر ویندے نے جنت دیاں بہاراں نظر آندیاں نے رب کو جنت منگ دے نے تے ادھر ویندے نے جہنم دیاں سختیاں نظر آندیاں نے اللہ کو جہنم تو پناہ منگ دے نے انج کر کے لٹکے ہوئے نے آپ سرکار سفارش کر دے نے نبی پاک دی سفارش نال اصحاب الاعراف نو بھی اللہ جنت میں داخل کر دیں گے پھر نبی پاک دے کبیرہ گناہ والی امت ترمذی دی حدیث میں چاہتا ہے آپ 4 سفارشاں اور کریں گے ایک ساری امت واسطے کی تھی ایک بغیر صحابہ والے نو جنت سے داخل کر دیتا 2 تے تیسرا اصحاب الاعراف والے نو سفارش کی تھی رب نے جنت دیتی تے 4 سفارشاں اور نے یہ 3 ہو گیا نا 4 تے 3 7 اے 4 میں عرض کرنے کا حدیث میں چاند ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جان گے اپنی امت دے کبیرہ گناہ کرنے والے لوگوں واسطے سفارش کریں گے میں صدقے قربان جاواں اسی دے دنیا اندر نبی پاک دے آنکھیں ہی نہیں لگ دے نبی پاک دے کہن تے 5 وقت دے نمازی نہیں بندے اللہ دے نبی دنیا سے روندے رہے کل محشر دے دن بھی ساڈے واسطے رب دے سامنے رو رہے ہیں اللہ کو معافیاں مانگ رہے ہیں اللہ فرمان کے سونے سر چکو کی کہندے ہو اللہ میری امت میری امت میری امت بڑی امت جہنم دے اندر موجود ہے اللہ فرمان گے اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ جنہ لوگاں دے دل اندر ایک جو دے دانے دے برابر ایمان موجود ہے انہوں نے جہنم چو کٹ کے جنت سے داخل کر داخل ہو گئے تو تھوڑی دیر بعد اللہ دے نبی پھر سجدے چلے گئے پھر روئی جاندے نے اللہ کہندے نے سونے ہن پھر روئی جاندے ہو سر چکو دسو کی چاہتے ہو امتی امتی اللہ بڑی امت آلے جہنم اندر ہے اللہ فرمان کے سونے جاؤ تھوڑی امت دے او افراد جنہ دے دل اندر اگے جو دا دانا کیا سی نا تو انہوں نے فرمایا ایک رائی دا دانا ایک خشخاش دا دانا رائی دے دانے دے برابر ایمان ہے انہوں نے بھی جہنم چو کٹ کے جنت سے داخل کر دے ہو وہ بھی داخل ہو گئے اللہ دے نبی پھر رو رہے نے سجدے چلے گئے اللہ فرماندے سونے سر چکو کی جان دے ہو اللہ علیہ بڑی امت جہنم اندر ہے امتی امتی اللہ میری امت کو معاف کر دے اللہ فرمان کے سونے
میں تھوڑیاں گلاں جو ماندا ہی جاواں گا، چونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا دنیا دے اندر اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جویں تسی کہندے جاؤ گے میں اوویں کردا ہی جاواں گا۔ اللہ کہن کے سونے جاؤ تے جنہ دے دل وچ رائی دے دانے دے تیسرے حصے دے برابر خشخاش دا دانا تے انہوں 3 حصے کرو تو کتنا کو بندا ہے؟ بہانے نے نا معاف کرن دے، جنہ دے دل اندر رائی دے دانے دے تیسرے حصے دے برابر بھی ایمان ہے انہوں نے بھی جہنم سے کٹ کے جنت سے داخل فرما دے ہو۔ بڑے لوگ جنت سے چلے گئے لیکن حالے جہنم اندر نبی دی امت دی کثیر تعداد موجود ہے۔ اللہ دے نبی پھر سجدے چلے جاندے نے، اللہ کو روئی جاندے نے، امتی امتی اللہ میری امت میری امت۔ اللہ کے اندر سونے کو پریشان ہونے اللہ نے 3 قسمہ 4 قسمہ اٹھا کے فرمایا اے میرے نبی پریشان نہ ہو، تہاڈی امت وچوں جننے بھی ایک باری بھی کلمہ پڑھے ہیں انہوں بھی میں جنت دا داخلہ عطا فرما دیاں گا۔ پیچھے کو رہ گیا پیچھے 3 4 سفارشیں کی تھی 3 پہلے کی تھی 4 اور 3 7 ہو گئے، آگے حساب کتاب تو ہو گیا کہ لوگ مارے پھر رہے نے۔ قیامت والے دن جدوں تک سونے نبی نہیں کہن گے رب نے جنت کا دروازہ ہی نہیں کھولنا، سارے نبی تے سارے نبی دی امتاں باہر پھر رہی نے۔ آپ سرکار فرماندے نے میں جاواں گا جنت کا دروازہ کھٹکھٹاواں گا، جنت کے دربان منو پوچھن گے من انتا، او دروازہ کھٹکھٹانے والے کون ہو؟ تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں محمد آمنا دا جایا جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا۔ 8 سفارشاں ہو گئی 8 جنت چلے گئے تے سونی سرکار نے جنت وچ بھی ساتھ دیتا ہے۔ آپ کہن گے میں جنت وچ بھی سفارش کراں گا تے اللہ مومنہ دے درجے بلند کر دے۔ اللہ اکبر اللہ 9 تے 1 سفارش نبی پاک کہندے نے کہ میرا چچا ابو طالب نے خدمت بڑی کی تھی، میری بڑی خدمت کی تھی لیکن میرا سارا کچھ کہنے دے باوجود بھی کلمہ نہیں پڑھ سکے، عام کلمہ پڑھن تو بغیر ہی چلے گئے، مسلمان نہ ہو سکے۔ منو امید ہے قیامت والے دن انہوں نے بھی میری سفارش کچھ نہ کچھ کم آئے گی اور ان کا فائدہ اے ہوئے گا اللہ انہوں نے سب تو کم عذاب کرے گا، سب تو کم عذاب تے او کنے فرمایا جہنم دی جتی آگ دی پہنائی جائے۔ دعا کرو اللہ سانو جہنم تو بچا لے، یا اللہ قیامت والے دن سونے دی سفارش نصیب کر دے۔ مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا، ایک پاسے رب نفسی تقاضا، سارے نبی کہندے نے رب نفسی تقاضا، ایک پاسے رب امتی آوازاں، ایک پاسے اور ساری دنیا دے پاپی، میں نظم نو شارٹ کٹ کر دیتا بڑی لمبی نظم ہے، اور ساری دنیا دے پاپی ایک پاسے شمشام نمانا، ایک پاسے اللہ سے دعا کریں اللہ قیامت کے دن سونے کی صفات نصیب کر دینا۔ اور ہم اس نیت کے ساتھ آج نمازیں پڑھیں، نبی پاک کی اطاعت کریں اور عقیدہ ختم نبوت کو دن رات اپنا لیں۔ تاجدار ختم نبوت، اونچی آواز سے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے لیکن نبی پاک کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں۔ یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ جی ساڈا بیٹھنا قبول فرما، سننا سنانا قبول فرما، اللہ جی اپنے نبی دی امت تے رحم فرما، اے میرے اللہ فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما، فلسطین دے مظلومہ دی غیبی مدد فرما، ظالماں نو نیست و نابود کر دے، اے میرے اللہ اسرائیل بدماش نو تباہ و برباد کر دے، کافراں نو تباہ و برباد کر دے، اسلام نو اسلام والیاں نو فتح و نصرت عطا فرما دے، اے میرے اللہ جتنے بھی بیمار نے سب نو شفا کاملہ عطا فرما دے۔ کھڑیاں دے اندر میرے بھائی یونس پہلوان انہاں دے بھائی شفیق دا بیٹا ساڈا عزیز ہے برخوردار چھت تو گرے ہے، بڑی سیریس حالت اندر، اللہ سونیا اپنی رحمت نال اس بچے نو شفا عطا کر دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ اپنی رحمت نال کلی شفا عطا فرما دے۔ اللہ سونیا سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک ایک ایک بیماری ساڈے جسم چوں نکال دے، تا حیات فار ایور تندرستیاں عطا فرما دے۔ اللہ سونیا جنہاں کول اولاد نہیں نیک سالے نرینہ اولاد عطا فرما دے، جنہاں کول بچے بچیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ساڈیاں بچیاں نو ساڈی اولاداں نو نیک بنا دے، 5 وقت دا نمازی بنا دے، متبع سنت بنا دے، ساڈی آنکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، دنیا و آخرت دی عظمت عطا فرما دے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا، جب تک زندہ رکھنا عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت تے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اللہ جی ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ یا اللہ ساڈے والدین تے رحم فرما، جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے، جتنے بھی مسلمان فوت ہو گئے نے، اللہ سب نو جنت اعلیٰ مقام عطا فرما، جنہ دے والدین موجود نے خدمت دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سونیا رزق حلال عطا فرما، حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما، رحم فرما، تنگ دستیاں دور فرما دے، مشکلیں آسان فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين۔